السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار اسلم اور میں اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز سے انٹروڈیوس کرانے والا ہوں جو اس دور کی کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ تھی، اور اس سے سب لوگ ٹیلی فون کے نام سے جانتے تھے۔ اور یہ جو کمیونیکیشن تھی پورے ملک بھر میں، اس کا ایک ہی سورس تھا، اور وہ جو ٹیلی فون تھا وہ محلے میں کسی ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا، اور جس گھر میں ہوتا تھا اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی، محلے والے اسے بہت بنا کے رکھتے تھے، اور ان کا یہ فرض تھا کہ وہ پورے محلے کی اس ٹیلی فون کے ذریعے ان کے پیاروں سے بات کرواتے تھے۔ جب بھی ان کا ٹیلی فون آتا تھا تو انہیں بلا کے ان سے بات کروائی جاتی تھی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا، اور ان کی رسپیکٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی ان سے بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں جو کچھ بھی پکتا تھا تو یہ محلے والوں کا فرض بنتا تھا کہ ان کے گھر بھیجا جائے، ان سے تعلقات بہتر کیے جائیں، تاکہ وہ اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ جاری رکھ سکیں اور اپنے پیاروں سے بات کر سکیں۔ تو ہمارے گھر میں بھی ایک یہ فون جو ہے ارلی 70s میں انسٹال ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، اور میری یہ حسرت رہی اس دور میں کہ جب بھی بیل بجتی تھی اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوتا تھا کہ میں بھی یہ فون اٹھا لوں، لیکن بڑوں کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ہم فون پہ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے رولز اور ریگولیشن بنائے گئے تھے جو ہم پہ لاگو تھے کہ بڑوں نے فون اٹھانا ہے، بڑوں نے بات کرنی ہے، کتنے منٹ بات ہوگی۔ فون کے ساتھ ایک ڈائری پڑی رہتی تھی جس میں سب کے فون نمبرز درج تھے، اور بہت چھوٹے سے نمبر ہوتے۔ مجھے یاد ہے ہمارا گھر کا نمبر 74281 فون نمبر تھا، اور بہت چھوٹا سا فون نمبر تھا، اور ہم بڑے فخر سے لوگوں کو اپنا فون نمبر دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں فون ہے، تو یہ ایک بہت اسٹیٹس سمبل تھا۔ تو میرے پاس ابھی تک وہ فون محفوظ ہے، اور آپ کو مجھے میرے سائٹ پہ وہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کی بریفنگ دوں گا کہ یہ فون کس طرح کا ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے یہ 1930 کی انوینشن ہے، اور اسی زمانے کا جرمنی کا فون بنا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ فون کیسا ہے۔ یہ اس کا جو ہے کریڈل ہے، جی ہاں یہ کریڈل ہے، اور یہ اس کا ماؤتھ پیس۔ اس طرح ہم سب سے پہلے ٹیپ کر کے اسے اٹھاتے تھے، یہ اس کا ماؤتھ پیس ہے، اور یہاں سے آواز سنائی دی جاتی تھی، یعنی ایئر فون کہہ سکتے ہیں اسے، اوکے۔ اب یہ کریڈل تھا، سب سے پہلے اسے ہم میوٹ کر کے اور اس کی ٹون کو بحال کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے نمبر ڈائلز ہوتے تھے۔ اب جیسے مجھے اپنے گھر کا نمبر جو بعد میں 777 ہو گیا تھا، 77481، اوکے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ٹون کے بعد جو ہے کنیکٹ ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ ان لینڈ جب بھی کوئی کال کرنی ہوتی تھی تو ہمیں آپریٹر ملانا پڑتا تھا۔ آپریٹر 0 نمبر ہم ڈائل کرتے تھے تو آپریٹر سے ملتا تھا، پھر آپریٹر سے ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں پاکستان کے جو بھی شہر ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ملتان بات کرنی ہے تو آپ اسے بتائیں گے کہ جی مجھے ملتان بات کرنی ہے، پھر وہ وہاں سے اسے انگیج کرتا تھا اس نمبر پہ، اور پھر آپ کو رنگ بیک آتی تھی، یا آپ کو وہ ہولڈ کرا کے وہ ان سے کنیکٹ کر کے پھر آپ کو تھرو کرواتا تھا۔ تو اس دور میں جو شہروں میں ٹیلی فون آپریٹرز ہوتے تھے، وہ بھی ان کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں ایک بڑے فن خواں ہوتے تھے اس دور کے، کالر کھڑے تھے، کیونکہ انہی کے ذریعے باقی دوسرے شہروں میں کمیونیکیشن ہو سکتی تھی، اور ایسی کالز کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ٹرنک کالز کہتے تھے، رائٹ۔ اب یہ تھا کہ وہ فون بہت ہی لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا تھا، اٹس ویری ویری ہارڈ، اور بہت ہی مضبوط ہے یہ، اور یہاں سے اس کو ٹیپ کر کے، یہ مجھے بٹن یاد نہیں ہے کہ یہ کس لیے ہوتا تھا، میرا خیال ہے ہولڈ کروانے کے لیے۔ یہاں جو ہے ہم جو ہے نمبر ہوتا تھا ڈلا ہوا لکھا ہوا، اور یہ میڈ ان جرمنی، مجھے یہ دیکھیں
میڈ ان جرمنی کا ہے، اور یہ اس کا سارا مطلب اس کا لکھا ہوا ہے کہ کس کمپنی کا کیا بنا ہوا کس طرح کا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا اس دور میں، جو کہ آج کے دور میں دکھانا اس لیے ضروری تھا کہ اب تو فنگر ٹپس پہ آپ کے اسمارٹ فونز ہیں، اور آپ واٹس ایپ اور مختلف سوشل میڈیا پہ جو کچھ کر سکتے ہیں، اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھا میرا خاندانی فون، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے بارے میں جو میں نے انفارمیشن دی ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور مطلع کیجیے گا، اور انشاءاللہ اور جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ آپ کو میں شیئر کراتا رہوں گا۔ اور مجھے جو اس دور کے لوگ ہیں وہ تو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جو ابھی نئی جنریشن ہے ان کے لیے ایک قسم کی انفارمیشن ہے۔ تو انجوائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہاں پر ایک تالا لگا دیا جاتا تھا اس سوراخ میں، تاکہ یہاں تالا ہوتا تھا اور پھر یہاں تک ہی آ سکتا تھا، تاکہ کوئی فون نہ کر سکے۔ اور لوگوں نے اس کے ایک باکس بنائے ہوئے تھے جس میں کور ہو جاتا تھا، اور اوپر سے اس میں تالا لگا دیتے تھے۔ یعنی یہ پروٹیکشن کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی خواہ مخواہ فون نہ کرے، کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ آئیں اور آپ نے گھمایا، اور آج کے دور میں واٹس ایپ فری میں آپ کی کالز جا رہی ہیں، اور آپ پوری دنیا میں واٹس ایپ پہ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے کوئی پیسے نہیں چارج ہو رہے۔ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اوورسیز کال جو تھیں وہ جا کے آپ کو پی سی او، جو مین ان کا ٹیلی فون ایکسچینج بنا ہوا تھا، وہاں پی سی اوز بنائے تھے، اور وہاں جا کے آپ نمبر لکھواتے تھے، اس کے بعد وہ کنیکٹ کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 1 منٹ کی کال کوئی 150-150 روپے کی وہ کال ہوتی تھی، اور اس میں بڑی نپی تلی باتیں کی جاتی تھیں، اور اس میں جو ہے باتیں دہرائی نہیں جاتی تھی، لوگ لکھ کے لے کے جاتے تھے تاکہ ٹائم کی بچت ہو، اور 1 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن شیئر ہو سکے، ایک دوسرے سے باتیں کی جا سکیں۔ تو اس طرح کا دور تھا، اور کئی گھنٹے آپ کو لائن میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ اور پھر اوورسیز کال کو ملانے کے لیے بعد میں آپریٹر کا بھی آپشن تھا، لیکن کئی گھنٹے جو ہے وہ آپریٹر آپ کی کال نہیں ملاتے تھے۔ تو آپ فون کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی میں آج پارٹی پہ نہیں آ سکتا، یا آج میں باہر آپ سے ملنے نہیں آ سکتا، یا کسی سے ملنے نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے کال بک کرائی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت وہ کنیکٹ کر دے گا، اور مجھے وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح کا وہ دور تھا جو ہم نے گزارا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے، اور اس دور میں میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی آسانیاں ہیں، اور فنگر ٹپس کے اوپر آپ کے سب کچھ ہے۔ ود ان اے سیکنڈ آپ پوری دنیا سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ود ان اے سیکنڈ آپ اپنی جو ہے ویڈیو شیئرز اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس دور کی جو ایک یاد ہے اور کمیونیکیشن ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔